بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے مختصر العقیدہ الاسلامیہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ مشہور ہے اور عام طور پر سلفی اور اہل حدیث یہ لفظ بار بار دہراتے ہیں، صحیح عقیدہ صحیح عقیدہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور توحید اور عقیدے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ہم کہتے ہیں توحید ضروری ہے اور یہ بھی کہتے ہیں عقیدہ ضروری ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں کہ جو بات انسان اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھتا ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ عقیدہ اصل میں عقدہ سے بنا ہے، وحلل عقدۃ من لسانی۔ عقدۃ کہتے گانٹھی کو، جس طرح دو رسیوں کو لے کر آپ گانٹھی لگا دیں، وہ گانٹھی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس میں سے آر پار نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے، وہ بات جو انسان اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیتا ہے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ انسان جو عقیدہ رکھتا ہے وہی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ظالم قوم ہے یا مسلمان دہشت گرد ہیں، تو وہ مسلمانوں کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، تو پوری زندگی وہ مسلمانوں کو ویسے ہی دیکھتے ہیں اور ان کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں جو بات گہرائی سے اتر جاتی ہے پوری زندگی وہی اثر اس کے اوپر رہتا ہے۔ عقیدہ دل کے مضبوط بات کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور عقیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جو فاسد ہے اور باطل ہے، اور ایک عقیدہ وہ ہے جو صحیح اور اسلامی ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا العقیدہ الاسلامیہ، وہ عقیدہ جو اسلام ماننے کے لیے کہتا ہے، ورنہ بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن لوگ مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کو دھاگا دے اور کہے کہ آپ اسے پہن لیجئے اس سے فائدہ ہوگا، عام آدمی کہے گا کہ نہیں، اسے پہننے سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن وہی بعض مسلمان کو آپ دھاگا دیجئے اور کہیے اسے پہن لو بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ اسے پہن لیتا ہے۔ کیوں پہنتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہننے سے نفع ہوگا، چونکہ دل میں اس کا یہ عقیدہ ہے، لہٰذا عمل پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شرک ہوتا ہے اس کے پہلے عقیدہ ان کا خراب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جاتا ہے قبر کے پاس، ان کے لیے دعا کر کے آتا ہے، اور کوئی قبر کے پاس جاتا ہے اور قبر والے سے مانگتا ہے مجھے شفا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے ترقی چاہیے۔ یہ شرک کرنے والا شرک پہلے نہیں کرتا ہے، پہلے وہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو فوت ہو چکا شخص ہے وہ بھی زندگی میں میرے اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس بھی نفع نقصان ہے، اس لیے اس عقیدے کی وجہ سے وہ شرک کرتا ہے۔ تو عقیدہ کہتے دل میں جو بات مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے عقیدہ کافی نہیں ہے، صحیح عقیدہ ضروری ہے۔ آپ جو بھی مان رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اولیاء کے بارے میں آپ کیا مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، عالم دین تھے، ان کی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، تو یہ ٹھیک ہے، کتاب و سنت میں ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ تو عقیدہ کہتے ہیں دل کی مضبوط بات کو جو انسان دل میں رکھتا ہے۔ اور عقیدے کی جو بنیاد ہے، عقیدہ جو لیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک عقیدے کی 3 مصادر ہیں، 3 جگہوں سے عقیدہ لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی جگہ اسلام میں عقیدے کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ لیا جاتا ہے قرآن سے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم تھے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب سے پہلے بندر تھا پھر انسان بنائے گئے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم تھے علیہ السلام، لہٰذا ہمارے دل میں یہی عقیدہ ہے پختگی کے ساتھ کہ وہ پہلے انسان تھے۔ تو سب سے پہلے قرآن سے عقیدہ لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مصدر ہے عقیدے کا، وہ حدیث، سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، اس سے عقیدہ لیا جاتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔
50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کے ہم سے یہ کہے کہ آپ تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، زمین و آسمان سے بھی پہلے۔ یہ عقیدہ ہے جو حدیث سے لیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یہ کہاں مذکور ہے؟ یہ قرآن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ عقیدہ ہم نہیں مان سکتے۔ حدیث میں ہے تو مان سکتے، ورنہ نہیں مان سکتے۔ حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، لہٰذا نبی کے بارے میں ہم عقیدہ یہ نہیں رکھ سکتے۔ تو دوسرا مصدر ہے حدیث، اور تیسرا جو مصدر ہے وہ ہے اجماع سلف۔ اگر پورے صحابہ کسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے، پورے سلف صالحین کسی بات کا عقیدہ رکھتے تھے، اس بات کا عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر صحابہ کوئی چیز مانتے ہیں وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، تو قرآن اور حدیث اور صحابہ ان تین جگہوں سے عقیدے کو لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی ہمارے پاس عقیدے کا مصدر نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس بہت سارے مصادر ہیں۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ خواب سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، خواب میں بتایا جاتا ہے، وہ اسے دین سمجھ کر کے مانتے ہیں۔ بعض لوگ تجربے کو بھی عقیدہ مانتے ہیں۔ اب میرا تجربہ ہے، مغرب کے بعد یہ سورت پڑھنے سے غریبی چلی جاتی ہے۔ مغرب کے بعد میں نے پڑھا تو مجھے بہت سارا مال مل گیا، تو میرے تجربے سے دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ گمراہ انسان ہے۔ تو بعض لوگوں کا عقیدہ تجربے سے ثابت ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے ہی چلا آ رہا ہے، پہلے سے لوگ یہی مانتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہیں، یہ لوگ مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا قرآن میں ایسے ہے؟ کیا حدیث میں ایسے؟ کیا صحابہ ایسا مانتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل مصدر ہے جہاں سے لوگ اپنا دین اخذ کرتے ہیں۔ صحیح اسلامی عقیدہ وہ ہے جو کتاب سے، سنت سے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے جو ٹائٹل باندھا ہے وہ یہ العقیدہ الاسلامیہ، وہ عقیدہ جو اسلام نے ہمیں رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ عنوان ہے کتاب کا، جس کے شرح باذن اللہ اگلے دروس میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔